مالتھوس کی جو تھیوری تھی کہ آبادی اس حساب سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے جو ذرائع ہیں رزق کے، خوراک کے، وہ محدود ہیں. اب اس حوالے سے ایک پوری تحریک چلانا کہ ایک معاشرے میں اجتماعی طور پر بھی یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر ہے، تو لوگ اولاد کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو کیسے کھلائیں گے، ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا، ان کا کیسے بھریں گے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، دیکھو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم دینے والے ہیں ان کو رزق، اور خود تمہیں بھی ہم دے رہے ہیں. تم اگر سمجھتے ہو کہ اپنا رزق خود پیدا کر رہے ہو تو یہ تمہاری حماقت ہے. یہ تو ہم ہیں جو ایشو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ بھال کر کے ایشو کرتا ہے، یہ اپنی جگہ پر اس کی حکمت ہے، کبھی زیادہ کبھی کم. لیکن اس خوف سے کہ ان کو کون کھلائے گا، کون پلائے گا، کون ذمہ داریاں پوری کرے گا، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ذرا غور سے سوچ لینا چاہیے کہ قتل اولاد ایک تو یہ ہے کہ بچے کو پیدا ہونے کے بعد قتل کیا جائے. ایک شکل یہ ہے جو آج کی دنیا میں چل رہی ہے، وہ قتل ہے لیکن پیدائش سے قبل، ایبارشن کی شکل میں ہے، مختلف اس کے جو انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ بالکل حرام ہے. ایک تو معاملہ یہ ہے کہ آپ منع حمل کی تدابیر اختیار کریں، کنٹراسیپٹیوز کو یوز کریں، اس کا معاملہ مختلف ہو جائے گا. اگر عورت کی صحت کی وجہ سے ضروری ہے، یا اپنے عام حالات کے تحت بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا اولاد کے درمیان وقفہ رہنا چاہیے، تو یہ اللہ کو نصیحتیں کر رہے ہیں کہ تیرے بندے زیادہ ہم نے گھٹانے ہیں. کبھی اللہ آ گیا نا خاندانی منصوبہ بندی پر تو شہروں کو شہر زمین میں پہنچا دے گا. یہ اللہ کا رازق ہونا ہم نہیں سمجھے کہ رازق کون ہے، پالنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، لگام کس کے ہاتھ میں ہے، طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، حکومت کس کے ہاتھ میں ہے. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم پیدا کرتے ہو کہ میں پیدا کرتا ہوں. اور جسے وہ پیدا کرتا ہے اس کی روٹی سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے رزق سے غافل ہو جاتا ہے. معاشی تنگی کوئی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے، معاشی تنگی تو سودی نظام کی وجہ سے. معاشی تنگی کی وجہ آبادی کی کثرت نہیں، معاشی تنگی کی وجہ تو یہ سودی نظام ہے. اور کیسا پاگلوں کا جہان ہے. ایک ہیڈ ماسٹر کو پتا ہے کہ میرے اسکول میں 200 لڑکے کی گنجائش ہے، جب وہ 200 پورے ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں معذرت خواہ ہوں، اس سے زیادہ میرے اسکول میں گنجائش نہیں ہے. ایک فیکٹری والے کو پتا ہے کہ میرے فیکٹری میں 100 مزدور کام کر سکتا ہے، کہتا جی میرے پاس 100 کی گنجائش ہے، اس سے زیادہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. ایک زمیندار کو پتا ہے کہ میں 4 نوکر رکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے. دکاندار کو پتا ہے کہ میں کتنے سیل مین رکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کی میرے پاس گنجائش نہیں ہے. آپ سوچیں تو صحیح، یہ کیسے پاگلوں کا جہان ہے کہ یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں مجھے پاکستان میں کتنے بھیجنے ہیں، لہذا آبادی گھٹاؤ. تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارے ہیڈ ماسٹر سے بھی نعوذ باللہ کم علم رکھتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ مجھے کتنے پیدا کرنے؟ آپ فیملی پلاننگ کیوں کرنا چاہتے، یہ سوال ہے، سب سے اہم سوال. اور اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، صرف 2. سارے وجہ کو اکٹھا کریں گے تو 2 گروپ میں آپ بانٹ سکتے. ایک گروپ کیونکہ وہ انسان شاید غریب ہے اور بچے کی پرورش نہیں کر سکتا. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں میرے والدین کی 5ویں اولاد ہوں، 5ویں اولاد، 5th. اگر میرے والدین فیملی پلاننگ کیے ہوتے تو میں آج دنیا میں نہیں آیا ہوتا. Am I a boon or a bane for society؟ کیا میں معاشرے پہ بوجھ ہوں کہ فائدہ مند ہوں؟ ایک ہے کہ لوگ غریب ہے، تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے، اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دے گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائے گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے، باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے، جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہیں اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتا ہے آپ کو؟ ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں آئی ایم مائی فادرز ٹیکس سیور، میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے
उतना कम टैक्स। आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, जितने ज्यादा बच्चे उतनी पैसे गवर्नमेंट देती है आपको हर साल, 10,000, 15,000, 20,000, जितने ज्यादा बच्चे उतने पैसे गवर्नमेंट देती है। क्यों? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा, आप समझ रहे? और धरती का सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है, 70% ऑफ द लैंड इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। तो पॉपुलेशन अगर डबल ट्रिपल भी होगी तो भी कोई नुकसान नहीं। वो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के पास कि गवर्नमेंट को इंसान को सही तरीके से इस्तेमाल करने नहीं आता है, तो हम कहते हैं हम दो हमारे दो। उस जमाने में जो गुर्बत थी ना, ये तो कुरान ने बयान की है, उस जमाने में चूंकि हमल रोकने के तरीके इजाद नहीं हुए थे, तो लोग क्या करते थे, बच्चे को पैदा होने के बाद कत्ल करते थे कि हम इसे खिलाएंगे कहां से। इतनी गुर्बत शायद पूरी दुनिया में कहीं भी आज, बोलो भाई, ना हो कि बाप दुश्मनी में नहीं अपने बेटे को मार रहा। अरब तो बेटों पे फख्र करते थे, बेटा पैदा हो गया तो इसलिए मार रहा है कि मेरे खाने के लिए रोटी मुश्किल से मिल रही है, ये कहां से खाएगा। ऐसी गुर्बत में और ऐसी रिस्क की तंगी के वक्त में इस्लाम ने हुक्म दिया कि औलाद कसरत से पैदा करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिस्क देंगे और इनको भी। अब क्या ऐसी गुर्बत है कि लोग अपने बच्चों को इसलिए कत्ल करते हो? मुमकिन है आप अखबार से निकाल के 4 वाकयात बयान कर दें, 2-4 वाकयात तो हो सकते हैं, उमूमी माहौल नहीं है ऐसा। उस जमाने में उमूमी माहौल बन चुका था। तो ऐसी गुर्बत के वक्त में हुक्म दिया जा रहा है कि औलाद क्या करो, नस्ल बढ़ाओ। तो आज कबाब पराठे खाने वाले 1-1 करोड़ रुपए माहाना आमदन, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और उनको मशवरा दिया जा रहा है कि आपके बच्चे कितने होने चाहिए। तो ये पागलपने वाली बातें हैं, समझ में आ रही बात? तो ये इस्लाम के हुक्म के क्या है? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि जो भी जानदार चीज वजूद में आती है दुनिया में, उसका रिज्क अल्लाह के जिम्मे है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रिज्क अल्लाह के जिम्मे है। और अल्लाह ताला चींटियों को भी, मच्छर को भी और हर एक को खिलाते हैं और उनको पिलाते भी हैं। तो मालूम ये हुआ कि रिज्क का वादा अल्लाह ताला ने खुद किया। और कुरान पाक की आयत ये भी है कि तुम अपनी औलाद को कत्ल न करो गुर्बत की वजह से। मुफस्सिरीन ने इस बारे में लिखा है कि कत्ल करने का मतलब एक तो ये है कि उनको कत्ल करना हकीकतन, दूसरा मतलब ये है कि ऐसे असबाब पैदा कर देना कि बच्चे पैदा ही ना हो, जिसको हमारी इस्तिलाह में नस्बंदी भी कहते हैं। और 2 ही बच्चों का नारा लगाने वाले इसको, ये मगरिब और यूरोप का नारा है। हमारे यहाँ सरमायादाराना निज़ाम में सबसे बड़ी खराबी ये है कि वसाइल की तकसीम गलत होती है। अगर वसाइल को सही माना में तकसीम किया जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा। अज़राए करम मैं हुकूमत से, वतन अजीज से मोहब्बत करते हुए दरख्वास्त करता हूँ, इसको बंद करें, पहले उनके लिए इंतजामात करें और उसके बाद जो कुछ करना है आपको करें। लिहाजा इन दोनों चीज़ों पर हुकूमत अमल कराए, वरना इसके नुकसानात बहुत होंगे, आवाम के अंदर बदजन्नी पैदा होगी। इसलिए ये नारा जो 2 ही बच्चे अच्छे हैं, इस नारे को लगाना ये खिलाफ इस्लाम है। अज़राए करम मजहबी मामलात के अंदर मुदाखलत न करे। मजहबी मामलात में जब भी मुदाखलत की है अरबाब हुकूमत ने, वो कायम नहीं रही, वो खत्म हो गई। Do not kill your children fearing poverty. In fact, the verse is here, Allah says, min imlaq, or do not kill them out of poverty. If you're a poor person and you say, you know what, your wife is expecting a child, and you say, because I can't afford it, that's why I want to abort this child. Or as soon as the child is born, dump it. It's still happening in societies and communities. Dumped children. Do you know that that is a major sin? Allah says, don't do that. You know, people say
That if I have many children, I'm going to become poor because I'm going to have to afford a lot of school fees and a lot of food. And my plate, where I was eating one chicken, I'm only going to be eating one piece because the rest of it is going to be shared by 4 other children. I'd rather not have those children. Allah says, as Muslims, we look at it totally the opposite. What does that mean? The more children you have, the wealthier you are. It might be a little bit of a struggle initially, but trust me, imagine you've had 10 children, mashallah, and 5 of them are successful people, the other 5 perhaps not very successful. What will you have? If you gave them a good upbringing, they will look after you and the other 5. That was a blessing. But if you have only 1 child, 2 children, you know the chances of them not being successful nowadays is greater than if you had more children, my brothers and sisters. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us.